بسم اللہ الرحمن الرحیم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سور پروسینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری آواز میں قدر بزرگ اور دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جو باتیں حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آواز میں قدر اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک مثال کے ساتھ ان کا زندگی بسر کرنا، یہ دنیا میں رہنا، اور جو بھی وہ عمل کرتے تھے ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح مثال دے کر سمجھایا کہ یہ منافقین، ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی گھنے جنگل میں گر جائے اور اچانک گہرا بادل آ جائے، وہ بادل ان پر بارش برسائے، اس بادل میں کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، یہ بجلی کی روشنی میں چل کر چلے، جب اندھیرا ہو جائے وہ ٹھٹک کر رہ جائے، فوراً کھڑے ہو جائے، جب تھوڑی سی روشنی حاصل کرے تو چند قدم چل لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو اندھا بھی کر سکتا ہے اور بہرا بھی کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں ہی مثال ان منافقین کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک معجزات دیکھ کر اور قرآن مقدسہ کی آیات مقدسہ کو سن کر مجبوراً دل میں ان کے آتا تھا کہ اسلام بے شک سچا دین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک صورت، مبارک سیرت کو دیکھ کر دل میں یہ ارادہ کرتے، یعنی چند قدم چلتے، جب یہ روشنی حاصل کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ چند قدم چلتے، لیکن جب کافرین کے پاس جاتے، ان کی دولت، ان کی عیش و عشرت دیکھتے، جب اندھیرا ہو جاتا تو پھر ٹھٹک کر رہ جاتے، یہ رک جاتے، پھر کہتے کہ پتہ نہیں یہ دین اسلام سچا دین ہے یا نہیں۔ یا یوں مثال لے لیجیے کہ جب ان کو دنیاوی کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو پھر یہ چند قدم چلتے ہیں کہ جب سے ہم نے کلمہ پڑھا، یہ دین اسلام بے شک سچا دین ہے، جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہماری دنیا سنور گئی، یعنی دنیا کو سنوارنے کے لیے جب یہ کلمہ پڑھتے ان کو عیش و عشرت ملتی، دولت کی ریل مل جاتی، تو پھر دین اسلام کی تعریف کرتے، چند قدم چل لیتے، اور جب کوئی مصیبت آ پڑتی، کوئی بھی مصیبت، کوئی پریشانی میں گر جاتے
جب اندھیرا ہو جاتا تو پھر فوراً رک جاتے کہ دین اسلام سچا دین نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو مردود کر سکتا ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ان کو کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ اگرچہ دین اسلام سچا اور روشن دین ہے، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال اس چیز پر قادر ہے کہ ان کو اندھا بھی کر سکتا ہے، نہ کچھ ان کو دکھائی دے، اور بہرا بھی کر سکتا ہے، نہ ان کو کچھ سنائی دے۔ تو میرے بازو کی قدر، اس آیات مقدسہ میں ہمارے لیے جو جواہرات رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کی گوش گزار کر رہی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس آیات مقدسہ کے ذمن میں ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ سبب پیدا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب جو ہیں رب ذوالجلال کے ارادے سے قائم ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا، کسی بھی سبب کا، بغیر سبب کے بھی وہ اپنا ارادہ پورا کر سکتا ہے۔ یہاں یہ مثال دی نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور ان کی کان جو ہیں وہ بہرے اور اندھے ہو جاتے۔ اتنی سخت بجلی کے باوجود، اتنی سخت گرج کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہی ان کو اندھا کیا اور نہ ہی ان کو بہرا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر بجلی کے، بغیر گرج کے بھی ان کو اندھا بہرا کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، سبب محتاج کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اسباب ہمارے لیے ہیں، اسباب ہماری ضرورت ہے، ہم بغیر سبب کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جسے آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ بغیر وسیلے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم وسیلے کے محتاج ہیں۔ ماں باپ کے وسیلے کے بغیر ہمارا وجود ہے، پیر و مرشد کے وسیلے کے بغیر ہمارا دین قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے استاد کے وسیلے کے بغیر شاگرد جو ہے وہ قابل نہیں ہو سکتا۔ تو وسیلہ ہماری ضرورت ہے، نہ کہ رب ذوالجلال کی۔ رب ذوالجلال وسیلے کے بغیر بھی سب کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ تیسرا فائدہ اس آیت مقدسہ کے ذمن میں ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ دنیاوی آرام کے لیے دین کو اختیار کرتے ہیں، دنیاوی سہولیات کے لیے دین کو اختیار کرتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا کی غرض کے لیے دین کو اختیار کرنا یہ گمراہی ہے اور یہ منافقت ہے، بہت بڑی علن اعلان منافقت ہے، جسے رب ذوالجلال نے اس قرآن مقدسہ میں ان منافقین کی یہ مثال ظاہر فرمائی کہ یہ جو لوگ اپنی دنیا کے آرام کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، بعض کئی دوست میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، تھوڑا سا سر میں درد ہوا تو نماز چھوٹ گئی، اور بعد میں دلیل کے لیے کیا کہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دلیل کیا پکڑتے ہیں، یا جب سے میں نے نماز شروع کی ہے تو میرے اوپر مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیوں میں گر گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بازو مقدر، یہاں ایمان کی تازگی کے لیے ایک نقطہ میں عرض کر دوں۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا، دائرہ اسلام میں آتا ہے، تو دائرہ اسلام میں کھڑا ہونے والا مسلمان جو ہے وہ مجاہد ہے۔ وہ جب تک جہاد نہیں کرے گا، یہ ضروری نہیں کہ کافرین کے سامنے جا کے جہاد کرے، سب سے بڑا جہاد میرے محبوب نے فرمایا اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ یہ جو اندر شیطان بیٹھا ہے، ہمارا نفس امارہ جو بیٹھا ہے، اس سے لڑنا، اس کے خلاف کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو سب سے بڑا جہاد یہ ہے، اور یہ تو کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہو
جو عبادت گزار ہو، جو نیکوکار ہو، اس پہ کوئی مصیبت ہی نہ آئے؟ اگر یہ قاعدہ قانون ہوتا تو ذرا بتائیے نا، امام آقا حسین سے بڑا عبادت گزار اور نیکوکار کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ قاعدہ قانون ہوتا کہ نیکوکار پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی تو پھر ذرا بتائیے نا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نیکوکار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود کتنی مصیبتیں، کتنی صعوبتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ کسی شاعر نے کہا کہ جب تک عاجز کنگی بابو آلے ہیٹھ نہ آنے، یار سجڑنیاں زلفاں تائیں کیوں کر انگ لگاویں، کی کچھ ہار کمہار کریندا، کی کچھ ہار کمہار کریندا عاجز مٹی والا، سڑ بل کے پھر لگ لگدا عاجز وہی پیالا۔ اگر محبوب کی قربت چاہیے نا، اگر یہ چاہیے کہ میں محبوب کا محبوب بن جاؤں تو پھر مصیبتیں برداشت کرنا پڑے گی۔ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو ہیں یہ ہمارا مقدر ہے، اور عشق کے راہ میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ کہیں کانٹے ہیں، کہیں گڑے ہیں، کہیں اندھیرا ہے، کہیں تنہائی ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ محبت کے راستے کے یہ سارے امتحان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی سستی ہے کہ اس کا مثال ایسے ہی مل جائے، گھر بیٹھے ہی مثال مل جائے۔ اگر اللہ کا مثال چاہیے تو بستر سے اٹھنا پڑے گا، مجاہد بننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے پڑیں گے۔ پھر یہ سردی، یہ بیماری، یہ پریشانی، اس کو جھنجھوڑ کر پیچھے پھینکنا پڑے گا، تب جا کے اللہ تعالیٰ کا مثال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مثال اتنا آسان نہیں، رب جلال کی رضا اتنی آسان نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی ہے۔ بعض گمراہ کن انسان جو ہیں خود تو گمراہ ہیں لیکن عام مسلمان کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ بس یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، بس اس کے بعد اعمال کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے باز کوئی قدر، اگر اعمال کی ضرورت ایمان کے بعد نہ ہوتی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا حکم ہی نہ دیتے۔ اگر تیرے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا تیرے مال کو پاک کرنے کا سبب نہ ہوتا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ اپنا مال سنبھال کے رکھ، کسی غریب کی، محتاج کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ فرض ہی اس لیے کی گئی تاکہ تیرا مال پاک ہو جائے۔ تو میرے باز کو قدری کی مصیبتیں یہ برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ کا مثال حاصل ہوگا۔ بغیر ہاتھ ہلائے تو دیوانہ بھی منہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا سبق اس آیت مقدسہ سے ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے معنی یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ رب الجلال نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی بحث انشاءاللہ زوجل کل یا پرسوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جھوٹ سب گناہوں کی جڑ ہے۔ زانی انسان نہ زانی یا چور یا کوئی بھی گناہ گار انسان جو ہے، جب تک جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا وہ اپنا وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے طور پر کوئی شرابی ہے، پہلے وہ ذہن میں رکھے گا کہ میں جب پولیس کے ہتھے چڑھ گیا یا پکڑا گیا تو میں جھوٹ بولوں گا کہ میں نے شراب پی۔ یعنی کوئی بھی گناہ جو ہے وہ جھوٹ کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ کبھی کبھار کفر بھی ہو جاتا ہے، جھوٹ کبھی کبھار شرک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو ایسی غلاظت والی چیز جو ہے، ایسا غلیظ لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کی طرف منسوب کرنا یہ بہت غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے۔ رب الجلال نے فرمایا کہ جب ان کو ایمان کی نورانیت ملتی ہے تو چند قدم چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے
جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر دین اسلام کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. یہ وفاداری نہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے اور دین اسلام کا ہم دامن چھوڑ دیں. ہم گھر بیٹھ جائیں، ہماری مساجد ویران ہو جائیں اور ہم خاموشی سے گھر بیٹھ جائیں اور دلیل کیا پکڑے کہ بارش ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے. نہ میرے بازو قدر ایسا نہ کیجیے. اگر دین اسلام کا ہم نے وفاداری کا ایک دعویٰ کیا ہے تو پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ چاہے جتنی مرضی سردی ہو، جتنی مرضی بارش آ جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، لیکن اللہ کا گھر ویران نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی لذت عطا فرمائے. رب ذوالجلال میرے یہ چند معروضات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا